السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آپ نے جو ہے وہ زر کی اقسام دیکھی تھی پچھلے اپنے لیکچر میں، اور اس میں جو سب سے آخری قسم تھی وہ اعتباری زر کی تھی. آج ہم اعتباری زر کے آلات پہ بات کریں گے کہ آلات زر اعتبار جو ہیں یعنی انسٹرومنٹس آف کریڈٹ منی وہ کون سے ہیں. اس میں دو طرح کے آلات آ جائیں گے ہمارے پاس، روایتی آلات بھی آ جائیں گے اور اعتباری زر کے جدید آلات بھی آ جائیں گے. تو سب سے پہلے جو روایتی آلات ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں. اس میں نمبر 1 پہ ہمارے پاس کتابی حساب ہوگا یعنی بک اکاؤنٹ. نمبر 2 پہ پرومزری نوٹ یا پرو نوٹ آ جائے گا. نمبر 3 پہ ہنڈی یعنی بل آف ایکسچینج آ جائے گا. اور نمبر 4 پہ ہمارے پاس آ جائے گا چیک. نمبر 5 پہ آ جائے گا ہمارے پاس بینک ڈرافٹ. اور نمبر 6 پہ آئے گا کفالتی یا بانڈس. اب ہم جو ہیں ان 6 پوائنٹس کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے ان میں سے آگے ہر کسی کی مزید کون سی اقسام، یعنی ہنڈی ہے تو اس کی آگے کتنی قسمیں، یا چیک ہے تو اس کی آگے مزید کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے کتابی حساب یعنی بک اکاؤنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعتبار کی یہ کہتے ہیں کہ سب سے سادہ صورت ہے. ہوتا کیا ہے کہ لوگ عام طور پر محلہ کے جو دکاندار ہوتے ہیں، گلی محلے کے دکاندار، ان سے ادھار پہ سودا سلف یا ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ خریدتے رہتے ہیں، اور مہینہ ختم ہونے پر وہ اپنا کھاتا کلیئر کر دیتے ہیں، یعنی اپنا حساب بے باک کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جو ادھار ہوتا ہے وہ چکا دیتے ہیں. اب پورا مہینہ دکاندار کیا ہوتا ہے، جو اشیاء آپ اس سے لیتے ہیں اور جتنی رقم بنتی ہے وہ اس حساب کتاب کو اپنی ایک کاپی میں یا رجسٹر میں درج کرتے رہتے ہیں. اس لیے اسے ہم کہتے ہیں کتابی حساب، جو کہ مہینے کے آخر میں بے باک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر نیا مہینہ آنے پر اگر پھر سے جو ہے وہ آپ ادھار کریں گے تو اس کا نیا کتابی حساب جو ہے وہ لکھ لیا جائے گا. اس کے بعد ہے نمبر 2 پرومزری نوٹ یا پرو نوٹ. یہ بھی اعتباری زر کا ایک اہم آلہ ہے. یہ دوسری صورت ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مقروض ہے وہ ادھار دینے والے کو ایک تحریر لکھ کے دیتا ہے کہ اس نے اتنی مالیت کی جو اشیاء ہیں وہ وصول کر لی ہیں، جس کی ادائیگی مقررہ عرصہ کے بعد کر دی جائے گی. اب کیا ہوتا ہے، رسیدی ٹکٹ بھی لگا دی جاتی ہے اس تحریر پر، اور ضرورت پڑنے پر جو قرض خواہ ہے وہ مقروض کے خلاف چارہ جوئی بھی کر سکتا ہے. اگر مدت پوری ہونے کے بعد جو ایک خاص عرصہ مقرر کیا گیا ہے اس کے بعد جو مقروض ہے وہ قرض خواہ کی کو ادائیگی نہیں کرتا تو قرض خواہ اس کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. اب آپ کے اس پیج پر جو کہ پیج نمبر 52 ہے، آپ پرو نوٹ کی تحریر بھی دی ہوئی ہے سیمپل کے طور پہ، نمونہ تحریر ہے کہ پرو نوٹ یا پرومزری نوٹ کس طرح سے لکھا جاتا ہے. دیکھیں، شہر کا نام آ جائے گا، ڈیٹ آ جائے گی، اور پھر آپ اپنی تحریر لکھیں گے کہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے 3 ماہ بعد جس بھی شخص کے نام آپ نے لکھنی ہے، یہاں زاہد بشیر لکھا ہوا ہے، اس کو یا جسے وہ چاہے میں 1000 روپے جن کی مالیت کی اشیاء وصول کر لی گئی ہیں ادا کر دوں. یعنی کہ 1000 کی اشیاء میں نے جو ہیں وہ زاہد بشیر سے لی ہیں، اور اس سے یا جس شخص کو یہ چاہے گا میں اس رقم کو ادا کر دوں گا. اور نیچے آپ اپنے دستخط کریں گے اور کہاں کے آپ رہائشی ہیں، اپنے شہر کا نام، اپنا جو ایڈریس ہے وہ بتائیں گے. تو یہ بتا دیا گیا کہ پرومزری نوٹ یا پرو نوٹ اس طرح سے لکھا جاتا ہے. دوسری صورت ہوگی اعتباری زر کی یا اعتبار کی، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اعتباری زر کا مطلب ہے کہ جو اعتبار یا بھروسے کی بنیاد پر گردش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک قسم کا اعتبار یا بھروسہ ہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ تحریر لکھ کے جو ہیں جو مقروض ہے وہ تحریر لکھ کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، کہ میں اتنے مدت کے بعد جو ہے اتنے وقت کے بعد ادائیگی کر دوں گا، اور دوسرا بندہ جو ہے بھروسہ کرتے ہوئے وہ جو پرو نوٹ ہے وہ اپنے پاس وہ کہہ لیں کہ رکھ لیتا ہے، وہ تحریر جو ہے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. ایک قسم کا تحریری وعدہ ہے یہ. ٹھیک ہے، نمبر 3 ہے ہنڈی. کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ جب عام طور پر لین دین کرتے ہیں تو وہ کیش پیمنٹ نہیں کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لین دین کر رہے ہیں تو اسی وقت جو ہے وہ کیش دے دیں گے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مال فروخت کرنے والا ہے وہ اپنے خریدار کو ایک حکم نامہ لکھ دیتا ہے جس میں وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایک خاص مدت کے بعد جو وصول کردہ اشیاء کی مالیت ہے اس کی جو رقم ہے وہ ہنڈی کے حامل کو ادا کر دی جائے. اس پر مال وصول کرنے والے کے دستخط بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ جو مال فروخت کرنے والا ہے اس نے اپنے خریدار کے نام یہ حکم نامہ لکھ دیا کہ خاص عرصہ وقت کے بعد جتنی اشیاء کی مالیت تھی، جتنی اس نے اشیاء وصول کی تھی، اس کی رقم ہنڈی کے حامل کو ادا کر دیا. ہنڈی کے حامل کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ ہنڈی جس کے پاس بھی موجود ہو.
ٹھیک ہے، جو آپ سے تقاضا کیا جائے گا، اور آپ نے چونکہ اشیاء خریدی تھی اور نقد ادائیگی نہیں کی تھی، اب اس خاص عرصہ وقت کے بعد آپ نے ادائیگی کرنی ہے. جس شخص کے پاس ہنڈی ہوگی، جو شخص ہنڈی آپ کو پیش کرے گا، آپ نے اس کو ادائیگی کرنی ہے. اس پر مال وصول کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ دستخط ہوتے ہیں کہ کون مال لے رہا ہے، کیونکہ ادائیگی بھی وہی کرے گا. اس ہنڈی کو کسی بھی بینک کے پاس لے جا کر اس پر بٹا بھی لگوایا جا سکتا ہے، بینک سے نقد رقم حاصل کی جا سکتی ہے. تو ہنڈی کو کس طرح سے بٹا لگایا جاتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی جو ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے بس کہ اگر آپ کے پاس ہنڈی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہنڈی جو ہے اس کی پوری نہیں ہوئی، ابھی اس کے میچور ہونے میں، بل آف ایکسچینج کے میچور ہونے میں، اس کی مدت پوری ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ اس ہنڈی کو بینک کے پاس جا کے بٹا لگوا لیتے ہیں. بینک سے ہم رقم لیں گے، بینک جو ہے وہ اپنا کچھ کمیشن کاٹ کے ہمیں اس ہنڈی کی رقم جو ہے وہ ادا کر دے گا. اور جب وہ ہنڈی میچور ہو جائے گی، جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی، تو بینک پھر جو ہے جس شخص نے وہ ہنڈی لکھی تھی اس سے خود رقم جو ہے وصول کر لے گا. جس نے ادائیگی کرنی تھی اسے بینک رقم وصول کر لے گا. آپ کو جب رقم چاہیے تھی آپ نے وہ بینک سے لے لی ہے. اچھا، اب ہنڈی کی اقسام جو ہیں وہ 4 ہیں. اس میں سب سے پہلے فیس بل یا درشنی ہنڈی ہے. اس قسم کی ہنڈی کو جس وقت بھی پیش کیا جائے گا اسی وقت ادائیگی کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب ہنڈی سامنے آ جائے، جب اس کے درشن ہو جائیں، جب وہ پیش کر دی جائے، جب وہ نظر آ جائے، تو اسی وقت ادائیگی کرنی پڑے گی. یہ مثال ہے کہ اگر ملتان کا ایک شخص لاہور کے کسی دکاندار سے مال خریدے گا تو اسے جس وقت بھی بل موصول ہوگا اسی وقت اسے اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی. ہم ضروری نہیں کہ ملتان یا لاہور کی مثال دیں، کسی بھی شہر کے تاجروں کی مثال دی جا سکتی ہے کہ بھئی ایک شہر کا تاجر ہے، اس نے دوسرے شہر کے تاجر سے یا دکاندار سے مال خریدا، تو جس مال اس نے خرید لیا اب اس کو جس ٹائم ہنڈی پیش کی جائے گی، اس کو جس ٹائم وہ بل موصول ہو جائے گا مال کا، ٹھیک ہے، اس کو اس ٹائم ادائیگی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. دوسرا جب مدتی ہنڈی ہے ٹائم بل، یعنی اس کے بھی نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک خاص عرصہ وقت کی بات ہوگی. اس میں کہتے ہیں ایسی ہنڈی جس کی ادائیگی ایک معینہ مدت کے بعد آپ نے کرنی ہوتی ہے. 3 ماہ بھی ہو سکتی ہے وہ مدت، 6 ماہ یا 9 ماہ بھی ہو سکتی ہے. جتنی مدت کی کوئی ہنڈی ہوگی، جیسے ہی وہ وقت پورا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس پہ ادائیگی ہو جاتی ہے. جس شخص کے پاس ہنڈی ہو، اگر اسے اس مدت سے پہلے نقد روپے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اسے تجارتی بینک سے بٹا لگوا کر یا ڈسکاؤنٹ کروا کے رقم حاصل کر سکتا ہے. یہ بھی یعنی جو تجارتی بینک ہے، ہمارے کمرشل بینک ہے، یہ اپنے کہہ لیں کہ لوگوں کو، صارفین کو یہ سہولت دے رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے پاس ایک بل آف ایکسچینج ہے اور اس کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تو آپ آئیں، اپنے بل آف ایکسچینج کو جو ہم سے ڈسکاؤنٹ کرائیں اور ہم سے نقد رقم لے لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 3 تیسری قسم ہے بدیشی یا غیر ملکی ہنڈی. یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے فورن بل ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کا تاجر کسی دوسرے ملک کے تاجر سے، یعنی بیرونی ممالک کے کسی تاجر سے وہ مال اس کو بھیج رہا ہے تو اس سے ہنڈی لکھوا لے تو یہ غیر ملکی ہنڈی کے لیے. یعنی پاکستان کا کوئی تاجر ہے، فرض کریں وہ چین کے چلیں کسی تاجر کو، یا کسی بھی اور ملک کی مثال لے لیں، اس سے کسی تاجر کو مال بھیج رہا ہے اور وہ اس سے کیا لکھوا لیتا ہے؟ ہنڈی. وہ ہوگی غیر ملکی ہنڈی، کیونکہ غیر ملکی تاجر کے ساتھ اس کا لین دین ہو رہا ہے. اس قسم کی ہنڈی کی مدت عام طور پہ کہتے ہیں کہ 90 دن ہوتی ہے. اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہنڈی جو لکھ رہا ہوتا ہے وہ ڈرار ہوتا ہے، اور جس کے نام ہنڈی لکھی گئی اسے ڈراوی کہا جاتا ہے. اب یہ ہے دیشی یا ملکی ہنڈی. ڈومیسٹک بل ہے، اس کے بھی نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک ہی ملک کے تاجر اگر لین دین کے سلسلے میں ہنڈی کا استعمال کریں گے اسے ملکی یا دیشی ہنڈی کہا جائے گا. اور یہ 3 ماہ سے 9 ماہ تک کی ہو سکتی ہے جو ملکی یا دیشی ہنڈی ہو سکتی ہے. ابھی ہنڈی کی 4 اقسام ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس چیک کا آ جائے گا. چیک بھی اعتباری زر کا ایک اہم آلہ ہے. بڑے عرصے سے چیک استعمال ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اب بھی جو ہیں وہ چیک استعمال ہو رہے ہیں. چیک کیا ہے جی؟ ایک حکم نامہ، ایک آرڈر ہے جو کہ چیک جاری کرنے والا اپنے بینک کے نام لکھتا ہے. نہیں، جب کوئی شخص چیک لکھتا ہے تو اصل میں اپنے بینک کو یہ حکم دے رہا ہوتا ہے کہ میں جس شخص کے نام یہ چیک لکھ رہا ہوں آپ میرے اکاؤنٹ میں سے، یعنی میری جو رقم امانت کے طور پہ آپ کے بینک میں میں نے اکاؤنٹ میں رکھوائی ہوئی ہے،
اس میں سے آپ اس چیک پیش کرنے والے کو وہ رقم ادا کر دیں جتنی میں نے اس چیک پہ درج کی ہے۔ اب یہ ہے کہ دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، دو اہم باتیں اس سلسلے میں جو کہ سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو چیک جاری کرنے والا ہے اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہونی چاہیے جتنی رقم کا اس نے چیک دیا۔ پتہ چلے کہ 50,000 کا چیک تو لکھ دیا لکھنے والے نے، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ رقم 20,000 کی ہے، یعنی رقم اتنی موجود نہیں ہے اس کے اکاؤنٹ میں، یا اس سے بھی کم رقم ہے، تو کیا ہوگا کہ چیک باؤنس ہو جائے گا، کیش نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ چیک پر تمام اندراج صحیح ہونے چاہیے، خصوصاً چیک جاری کرنے والا جو اپنے سائن کر رہا ہے، دستخط کر رہا ہے، وہ درست ہونے چاہیے، ورنہ پھر نقد رقم جو ہے وہ نہیں مل سکے گی، بینک ادائیگی ہی نہیں کرے گا چیک کی اگر اسے کچھ فالٹ نظر آتا ہے لکھے ہوئے چیک میں۔ اچھا، اب چیک ہے تو آپ جس بینک میں بھی اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے آپ جو ہے وہ اپنی چیک بک جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اب آگے ہے چیک کی 3-4 قسمیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حامل چیک یا بیئرر چیک ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ جو بینک سے رقم نکلوائی جاتی ہے وہ اسی بیئرر چیک کے ذریعے نکلواتے ہیں لوگ، اور اس پہ کیا ہوتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے، بیئرر کا لفظ لکھا ہوتا ہے، اور جو شخص بھی بینک میں یہ چیک پیش کرتا ہے وہ جتنی چیک پر رقم درج ہے اتنی رقم بینک سے حاصل کر سکتا ہے، اور اس پر کسی قسم کی شناختی یا تصدیق کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یعنی بینک کوئی خاص تصدیق نہیں کرے گا، شناخت نہیں کرے گا، بلکہ جس شخص کے پاس بھی بیئرر چیک ہے بینک اسے آرام سے جو ہے وہ رقم ادا کر دے گا جتنی رقم اس چیک پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ کو پیج نمبر 53 پر کے سامنے جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہوگا حامل چیک یا بیئرر چیک، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک نمونہ دیا ہوا ہے، سیمپل دیا ہوا ہے کہ کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس پہ لکھ کے جس کے نام جو ہے لکھ رہے ہیں وہ لکھ دیا، اور اس کے بعد آگے اور بیئرر لکھا ہوا ہے، یعنی پتہ چل جائے کہ 5,000 روپے کا یہ حامل چیک ہے، اور جس شخص کے نام لکھا گیا ہے وہ خود یا کوئی بھی جب اس کو بینک میں لے کے جائے گا تو کیش کروا سکتا ہے۔ حکمی چیک یعنی آرڈر چیک اس کو ہم کہتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ کہتے ہیں شناختی چیک کے ذریعے صرف وہی شخص مطلوبہ رقم وصول کر سکتا ہے جس کے نام چیک لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شناختی چیک کا مطلب ہی یہی ہے، یعنی حکمی چیک کا، کہ وہی شخص بینک سے صرف رقم لے سکتا ہے جس کے نام چیک ہے، کوئی اور شخص بینک سے رقم نکلوا ہی نہیں سکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بیئرر لکھا ہوتا ہے اس کو کاٹ کے اس پہ لائن پھیر کے آرڈر لکھ دیا جاتا ہے، اور اب یہ ہے کہ جس شخص کے نام چیک لکھا گیا ہوگا جب وہ اس چیک کو بینک لے کے جائے گا تو شناخت کرائے گا بینک کو، ٹھیک ہے، اور بینک تصدیق کرے گا کہ آیا جو شخص ہمارے پاس چیک لے کے آیا ہے یہ وہی ہے جس کے نام یہ چیک لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب تصدیق ہو جائے گی، شناخت ہو جائے گی اس شخص کی، تو بینک اس کو جو ہے وہ رقم ادا کر دے گا۔ اس کا بھی ہمارے پاس ایک سیمپل، ایک نمونہ دیا ہوا ہے کہ حکمی چیک کس قسم کا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں بیئرر کے اوپر آرڈر ہے، یعنی بیئرر چیک میں، حامل چیک میں، یا جو حکمی چیک یعنی آرڈر چیک، ان دونوں میں فرق صرف یہی ہے کہ حامل چیک جو ہے وہ کوئی بھی بینک سے جا کے کیش کرا سکتا ہے، لیکن آرڈر چیک جس شخص کے نام لکھا ہوگا صرف وہی کیش کرا سکتا ہے، اور باقاعدہ بینک تصدیق کرے گا اور پھر رقم جو ہے وہ ادا کر دے گا۔ تیسری قسم ہے ہمارے پاس کراس چیک یا نشان زدہ چیک اسے کہتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس چیک پر جو رقم درج ہوتی ہے اس کی کبھی بھی نقد ادائیگی نہیں ہوتی، یعنی اگر کراس چیک بینک کے پاس لے کر جائیں گے تو بینک ہی نہیں آپ کو نقد ادائیگی کر دے گا، بالکل بھی نہیں، بلکہ اس چیک کو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جائے گا، یعنی جتنی رقم کا چیک ہوگا اتنی رقم بینک نے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی، اور پھر جس کے نام چیک جاری کیا گیا ہے وہ رقم نکلوانا چاہے تو حامل چیک کے ذریعے رقم نکلوا لے۔ اگر آپ اب کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کسی بھی حامل چیک کے بائیں جانب 2 متوازی لائن یعنی پیرالل لائنز کھینچ دیں اور ان کے اندر خاص الفاظ ہیں وہ لکھ دیں تو نشان زدہ چیک بن جائے گا۔ وہ خاص الفاظ کون سے ہیں؟ یعنی اب آپ کسی کے نام کراس چیک لکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو چیک کی رقم ہے اس شخص یا کسی ادارے کے نام اگر چیک لکھ رہے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے، بعد میں اپنے اکاؤنٹ سے بیئرر چیک کے ذریعے نکلوا لیں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چیک کے اوپر بائیں طرف 2 لائنز کھینچی، ان کے درمیان میں اگر تو کسی شخص کے نام آپ چیک لکھ رہے ہیں کراس چیک،
تو آپ اس کے ان لائنس کے اندر لکھیں گے پیز اکاؤنٹ اونلی، یعنی مطلب یہی ہے کہ جس کے نام میں یہ چیک لکھ رہی ہوں یا لکھ رہا ہوں، یہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جانی چاہیے۔ یا اینڈ کو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ کمپنی، اگر آپ کسی کمپنی یا کسی کاروباری ادارے یا کسی اور ادارے کے نام لکھ رہے ہیں چیک، تو پھر اس پہ آپ اینڈ کمپنی لکھ رہے ہیں، کسی شخص کے نام لکھ رہے ہیں تو پیز اکاؤنٹ اونلی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نشان زدہ چیک ہو جائے گا۔ یہ اس کی بھی ہمارے پاس ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے نمونے کے طور پہ کہ نشان زدہ چیک کے کراس چیک کیسے ہوگا، انہوں نے بتایا بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سفری چیک یا ٹریولر چیک۔ یہ چیک کی چوتھی قسم ہے کہ بھی اب نام سے پتہ چل رہا ہے کہ سفری چیک سفر کرنے والوں کی سہولت کے لیے، کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص سفر پہ جانا چاہے وہ اپنے شہر کے کسی بینک میں مطلوبہ رقم، جتنی رقم کا وہ سفری چیک بنوانا چاہتا ہے وہ جمع کروا دے گا، اور بینک جو ہے اسے چیک بنا کے دے دے گا ٹریولر چیک، جو کہ ہر جگہ ہی قابل قبول ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں حبیب بینک کا محافظ، یعنی جو حبیب بینک کا سفری چیک ہے ٹریولر چیک، اس کا نام انہوں نے بتا دیا محافظ یا یونائٹڈ بینک کا ہمراہ وغیرہ، یہ سفری چیک کی مثالیں ہیں۔ کسی بھی بینک سے آپ سفری چیک بنوا سکتے ہیں۔ بینک ڈرافٹ ہے، یہ بھی اعتباری زر کی ایک قسم ہے، اور یہ اعتباری زر کی 5ویں قسم ہے، اور یہ روایتی آلات میں آ رہی ہے۔ ہم جتنے بھی اعتباری زر کے آلات پڑھے ہیں یہ سارے روایتی آلات ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے جدید آلات آگے دیکھنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بحفاظت پہنچانے کے لیے بینک ڈرافٹ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ بھی کبھی استعمال ہوتا ہے کہ اپنی رقم کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہ بھی صحیح طریقے سے بحفاظت رقم پہنچ جائے، اس کے لیے بینک ڈرافٹ بنوا لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بینک ڈرافٹ بنوانا ہے تو آپ ایک بینک میں رقم جمع کروائیں گے، وہ بینک اپنی ہی کسی برانچ یا کسی دوسرے بینک کے نام ڈرافٹ حاصل کرنے والے کو مطلوبہ رقم کا حکم نامہ لکھ دے گا۔ اب جو بینک ڈرافٹ آپ کا بن جائے گا، یہ آپ ڈاک کے ذریعے بھی، جس شخص کو آپ بھجوانا چاہ رہے ہیں ڈاک کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں، اور خود لے کے جانا چاہیں تو بھی لے جایا جا سکتا ہے، اور بینک میں جس شخص کے پاس جس کے نام آپ نے بینک ڈرافٹ بنوایا ہے وہ بینک میں جا کر درج شدہ رقم وصول کر سکتا ہے۔ تو یہ بینک ڈرافٹ ہو گیا کہ آپ اپنی رقم کو بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے اس طرح ڈرافٹ بنوا کے بھجوا دیا، اور وہ شخص جس کے پاس وہ ڈرافٹ ہوگا وہ بینک سے جا کے اپنے شہر میں بینک سے جا کے رقم وصول کر لے گا۔ چھٹی قسم میں ہمارے پاس کفالتیں یا بانڈز، یعنی سیکیورٹیز یا بانڈز انہیں ہم کہتے ہیں۔ اب کفالت حکومت کب جاری کرتی ہے؟ حکومت کو جب بھی رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو عوام سے یا بینکوں سے قرض لیتی ہے، تو وہ جب قرض لیتی ہے تو انہیں جو تحریری وعدہ دیتی ہے اسے ہم کفالت کہتے ہیں۔ تحریری وعدہ یعنی لکھی ہوئی ایک تحریر ہے، ایک وعدہ ہے کہ اس پہ رقم دینے والے کا نام ہوگا، تاریخ ادائیگی ہوگی، اور سود کی شرح درج ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کفالتیں کیوں خرید لیتے ہیں کہ اس پہ خاص طرح سے سود مل جاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس یہ کفالتیں سیکیورٹیز موجود ہیں، گورنمنٹ نے جب کفالتیں جاری کی، آپ نے بھی اگر خریدی ہے کفالت، تو آپ اس کو کسی بھی وقت اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں، اور اس کے بدلے اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو اپنی اصل رقم جو ہے وہ مل جائے گی۔ سود تو یہ ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد ہی ملے گا، سود کی شرح اس پہ ہوگی کتنے وقت کے لیے اس پہ اتنی سود کی شرح ہے، لیکن اگر آپ جو ہیں وہ اصل رقم لینا چاہ رہے ہیں تو وہ تو آپ کو کسی بھی ٹائم مل سکتی ہے، بس اپنی جو کفالت ہے اس کو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں فروخت کر دیں اور اس کے بدلے اپنی رقم لے لیں۔ لیکن اگر آپ اسے خاص وقت تک، جتنی بھی اس کی مدت ہوگی، وقت ہوگا، اس کو رکھتے ہیں تو اس پر آپ کو خاص طرح سے سود بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہو جائیں گی کفالتیں یا بانڈز۔ یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے ختم ہو گیا۔